دشت غربت میں بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا میرے بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، ہے قیامت کے جیسا سما، ہل رہی ہے زمین آسمان، ہے قیامت کے جیسا سما، ہل رہے ہیں زمین آسمان، چل رہی ہے سیاہ آندھیاں، تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، کچھ بھی آتا نہیں ہے نظر، سوچتی ہوں میں جاؤں کدھر، کچھ بھی آتا نہیں ہے نظر، سوچتی ہوں میں جاؤں کدھر، ہر طرف ہے دھواں ہی دھواں، تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا میرے بابا تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، مجھ کو بابا بڑے پیار سے وہ جو پہنائی تھی آپ نے، مجھ کو بابا بڑے پیار سے وہ جو پہنائی تھی آپ نے، چھن رہی ہے میری بالیاں، تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں۔ عزا خانے شہناز بانو میں ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مجلس ایام غم میں یہ مجلس ہے، اور آج کی مجلس کو سید صادق قادری صاحب قبلہ عطا فرما رہے ہیں۔ تمام مومنین جو اب تک پرچہ سے دور ہیں برائے کرم تشریف لے آئیں۔ جناب شفاعت صاحب سوز خان اگر یہاں پہ آ گئے ہیں تشریف آئے ہیں۔ جناب بزمی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کی تشریف آنے کی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ جناب شفاعت صاحب اگر یہاں پہ آ گئے ہیں تو گزارش کرتا ہوں تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر نبی صاحب، جناب حیدر فیض آبادی صاحب اور دیگر شعراء حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جو یقیناً بہت مصروفیت کے حامی ہیں۔ مصروفیت میں عالم میں انہوں نے وقت نکالا ہے ہماری مجلس کے لیے، ہم شکرگزار ہیں ان کے کہ ہم آج کی مجلس میں تشریف لائے۔ مجلس کا آغاز چند لمحوں میں ہو جائے گا۔ سوز خان جناب شفاعت آبادی صاحب کا انتظار ہے، تشریف لے آئیں اگر وہ آ گئے ہیں تو۔ پانی بھی لیا ہے حضرات۔ نواب علی صاحب ہمارے بولنے کے ایک سر فہرست میں پہچانے والے ایک آدمی ہیں، جس کی ہر محفل میں ہر بزم میں ایک پہنچ ہے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ان کے دورہ خانے میں آج ایک مجلس سزا کا اہتمام کیا ہے، اور یہ مجلس سزا عزا خانہ شہناز بانو میں اہتمام کیا گیا ہے، اور آج کی مجلس کو علی جناب مولانا سید صادق قادری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس میں سوز خانے کے لیے میں نے جناب شفاعت صاحب سے درخواست کی ہے، جو چند لمحوں میں ذرا افروز ہوں گے۔ حضور اجازت بارے جگر نہ رہے سجوات
ایک حسین ابن علی کا معجزہ بدلا نہیں ایک حسین ابن علی کا معجزہ بدلا نہیں، ورنہ اس بدلی ہوئی دنیا میں کیا بدلا نہیں، ورنہ اس بدلی ہوئی دنیا میں کیا بدلا نہیں، لاکھ طوفان حوادث آئے دنیا میں مگر مقصد شبیر پھر بھی باخدا بدلا لاکھ طوفان حوادث آئے دنیا میں مگر مقصد شبیر پھر بھی باخدا بدلا نہیں، ایک حسین ابن علی کا نعرہ صلوات ہے فیض عین پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے فرض عین پڑھو لا الہ الا اللہ، ملے گا چین پڑھو لا
الہ الا اللہ، قسم خدا کے بڑا لطف آئے گا تم کو، قسم خدا کے بڑا لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ، قسم خدا کے بڑا لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے فرض میدان میں کوئی جانے والا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مر گیا لاش اس کی اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی فاتحہ۔ اختصار بھی مد نظر ہے تو بس 2-3 بند کی ضرورت ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا،
उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबता, इस वक्त कौन हक रिफाकत करे अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। हाँ पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर गर्क खूज गल, चारों तरफ पुकारती थी सर को पीट कर, आए करबला बता तेरा मेहमान है किधर, शोले दिलो जिगर से निकलते हैं आह के, ये कौन नाम लेता है मेरा करा के, ये कौन नाम लेता है मेरा करा। हाँ इस वक्त सब जहां मेरी आंखों में है सियाह, लोगों खुदा के वास्ते बतलाओ मुझको राह, सैयद किधर तड़पता है, भाई किधर है आ, किस समत है नबी के नवासे की कत्लगाह, अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के, अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के, जंगल से आई फातिमा। शफात जवादी साहब और उनके हमनुमा मोहतरम बज़मी साहब सोच सलाम मर्सिया पेश कर रहे थे। आपने कहा कि है फ़र्ज़ ऐन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, है फ़र्ज़ ऐन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मिलेगा चैन तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम खुदा की बड़ा लुत्फ़ आएगा तुमको, पढ़ो हुसैन लिखो हुसैन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हैदर भाई बेताब साहब ने एक बार कहा था कि ये हुसैनियत की अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैनियत की अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैनियत की अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी खूबसूरती के साथ अच्छे शेर पेश कर रहे थे। और अब मेरी फ़हरिस्त में दो नाम पेश खाने के लिए हैं। एक हैं जनाब फरमान कादमी साहब जो लाइब्रेरी से तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर नबी आज़मी साहब जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात, मैं सबसे पहले अपने मेहमान शायर जनाब फरमान कादमी साहब को मैं पेश करूँगा इन शेर के साथ कि फ़र्श अज़ा की शान बढ़ाती हैं आयतें, फ़र्श अज़ा की शान बढ़ाती हैं आयतें,
مجلس کہیں بھی ہوتی ہے آتی ہیں آیتیں، فرش ازا کی شان بڑھاتی ہیں آیتیں، مجلس کہیں بھی ہوتی ہے آتی ہیں آیتیں، پر بیٹے کا پہلے فرش بچھاتی ہیں آیتیں، پھر ماں کو اپنے حلقے میں لاتی ہیں آیتیں، اور جب تک تمام ہوتی رہی مجلس حسین، جب تک تمام ہوتی رہی مجلس حسین، اس فرش سے کہیں نہیں جاتی ہیں مجلسیں۔ آئے حضرات، اپنے ایک خوبصورت آواز کے مالک، اچھے شعر کہنے والے جناب فرمان کاظمی صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ حسینی میں اپنے شعر نذر کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کراؤں گا حضور جلوہ۔ سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، صرف حقیقت آل نبی ہے، باقی سب افسانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، صرف حقیقت آل نبی ہے، باقی سب افسانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ شعر دیکھیں حضرات۔ تیغ علی کا خوف بجا ہے، کاٹ چکی سر لاکھ مگر، تیغ علی کا خوف بجا ہے، کاٹ چکی سر لاکھ مگر، کاٹ چکی سر لاکھ مگر، سب مت بھاگو سب مت بھاگو، کچھ رک جاؤ، لاشیں بھی دفنانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور میثم و بوذر یاسر و قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول، کیا سلمان اور کیا بہلول، میثم و بوذر یاسر و قمبر، کیا سلمان اور کیا بہلول، کیا سلمان اور کیا بہلول، سبھی علی کے سبھی علی کے دیوانے ہیں، جتنے اصلی دانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور راہ بروں کا راہ زنوں سے کیسا تقابل پاگل ہو، کیسا تقابل پاگل ہو، راہ بروں کا راہ زنوں سے کیسا تقابل پاگل ہو، کیسا تقابل پاگل ہو، ان کا کام ہے، ان کا کام ہے چھینا جھپٹی، یہ فیاض گھرانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا راہ بروں کا راہ زنوں سے کیسا تقابل پاگل ہو، کیسا تقابل پاگل ہو، ان کا کام ہے چھینا جھپٹی، یہ فیاض گھرانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا اور یہ حضرات شعر خاص طور سے توق سلاسل ہتھ کڑی بیڑی، سجتے ہیں ہم
لوگوں پر سجتے ہیں ہم لوگوں پر، طوق و سلاسل ہتکڑی بیڑی سجتے ہیں ہم لوگوں پر، سجتے ہیں ہم لوگوں پر، تم تو ان کو چھو نہیں سکتے، یہ زیور مردانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں، طوق و سلاسل ہتکڑی بیڑی سجتے ہیں ہم لوگوں پر، سجتے ہیں ہم لوگوں پر، طوق و سلاسل ہتکڑی بیڑی سجتے ہیں ہم لوگوں پر، سجتے ہیں ہم لوگوں پر، تم تو ان کو چھو نہیں سکتے، یہ زیور مردانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور ان کی نسلیں، ان کے شجرے، ان کے نسب دریافت کرو، ان کے نسب دریافت کرو، ان کی نسلیں، ان کے شجرے، ان کے نسب دریافت کرو، ان کے نسب دریافت کرو، شمع ہدایت سے ڈرتے ہیں، یہ کیسے پروانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں۔ اور آخری دو شعر کی زحمت حضرات، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور فخر کرو اے اہل ماتم، ماتم کے ان داغوں پر، ماتم کے ان داغوں پر، فخر کرو اے اہل ماتم، ماتم کے ان داغوں پر، ماتم کے ان داغوں پر، ارے یہ ماتم کے داغ نہیں ہے، یہ ماتم کے داغ نہیں ہے، جنت کے پروانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور اپنے گھروں میں صبط نبی کے ماتم کی بنیاد رکھیں، ماتم کی بنیاد رکھیں، اپنے گھروں میں صبط نبی کے ماتم کی بنیاد رکھیں، ماتم کی بنیاد رکھیں، جن لوگوں کو جیتے جی جنت میں گھر بنوانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، صرف حقیقت آل نبی ہے، باقی سب افسانے ہیں، سب کچھ اللہ مولا جانے، ہم تو اتنا جانے ہیں، اور راہ بروں کا راہ زنوں سے کیسا تقابل پاگل ہو، کیسا تقابل پاگل ہو، راہ بروں کا راہ زنوں سے کیسا تقابل پاگل ہو، کیسا تقابل پاگل ہو، ان کا کام ہے چھینا جھپٹی، یہ فیاض گھرانے ہیں، سب کچھ اللہ
مولا جانے ہم تو اتنا جانے ہیں. فرمان کاظمی صاحب. حضرات اگر رائے بریلی کی بات کرتے ہیں تو رائے بریلی ایک وہ خطہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ شاعری ہوتی ہے. کم سے کم 2-3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو باقاعدہ شاعر ہیں. جناب حسن رائے بریلی، جناب فیاض رائے بریلی، جناب فرمان کاظمی، یہ بہترین شاعر سے کہنے والے ہیں. ان کا کام ہے سینہ جھپٹی، وہ تو فیاض سرانے ہیں. بہترین شاعر نواز رہے تھے، بہترین آواز نواز رہے تھے. حضرات کیف صاحب تشریف فرما ہے. جناب سرور نواز صاحب کے شعر میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ستارہ آتا ہے خود خانے زیرا نہیں جاتا. ستارہ آتا ہے خود خانے زیرا نہیں جاتا. ستارہ آتا ہے خود خانے زیرا نہیں جاتا. یوں ہی جنت بھی جاتی ہے اذا خانہ نہیں جاتا. ستارہ آتا ہے خود خانے زیرا نہیں جاتا. یوں ہی جنت بھی آتی ہے اذا خانہ نہیں جاتا. اور یہ ہے مجلس اذا، وہ ہے جلوس ماتم سرور. یہ ہے مجلس اذا، وہ ہے جلوس ماتم سرور. یہاں اٹھا نہیں جاتا، وہاں بیٹھا نہیں جاتا. جناب فرمان کاظمی صاحب بہترین اشعار سے نواز رہے تھے. اور اب آئیے حضرات، میں بہت ادب سے ایک ایسے شاعر سے زحمت دے رہا ہوں جو ڈاکٹر بھی ہے، جو پی ایچ ڈی بھی ہے، جس نے جیولوجی میں باقاعدہ ڈگری حاصل کی ہے، لیکن اردو شاعری میں بھی ان کے پرہم ہے. اردو شاعری میں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ نوحہ خان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سوز خان بھی ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر آئی نبی صاحب. آئیے تشریف لائیے. آئیے ڈاکٹر نبی صاحب، میں آپ سے مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کی محفل میں جناب امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلیہ وسلم. ایک نعرہ سلوات. مال و زر کیا ہے، یہ شہرت یہ حکومت کیا ہے، مال و زر کیا، مال و زر کیا ہے، یہ شہرت یہ حکومت کیا ہے، اور ہے علی پاس اور ہے علی ساتھ تو دنیا کی ضرورت کیا ہے علی ساتھ. یہ شعر دیکھیے گا آپ حضرات. کہ تم کو میسم کی بلندی کا بھی ادراک نہیں، تم کو میسم کی بلندی کا بھی ادراک نہیں، اور تم کو میسم بلندی کا بھی ادراک نہیں، تم کو میسم کی بلندی کا بھی ادراک نہیں، خاک سمجھو گے کہ حیدر کی فضیلت کیا ہے، خاک. اور ایک شعر اور دیکھیں. اور زندگی وقف ہے حیدر سے محبت کے لیے، زندگی وقف ہے حیدر سے محبت کے لیے، اس سے ہٹ کر
کوئی بتلائے عبادت کیا ہے، مال و زر کیا۔ اور آخری شعر، کہ دار پہ چڑھ کے کیا جائے گا جب ذکر علی، دار پہ چڑھ کے کیا جائے گا جب ذکر علی، تب سمجھ آئے گا اس ذکر کی لذت کیا ہے، تب سمجھ نعرہ سلوات۔ یار میں وہی کرنے جا رہا ہوں، مجھے جو ایک بنا ہے پروگرام وہی کرنے جا رہا ہوں میں، مجھ سے آپ کہیں نہ کہیں میں کروں گا وہی۔ ڈاکٹر نبی اعظمی صاحب اپنے مرصع شعر اشعار سے اچھی آواز سے نواز رہے تھے، اور آج رات اپنی پوری محبت، اپنی پوری سماعت لے کے میں عالم دین کے پاس لے چلتا ہوں، اور وہ عالم دین ایسا ہے جس نے پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے۔ وہ خطیب بارہ بنکی کا بھی ہے، وہ خطیب لکھنؤ کا بھی ہے، اس لیے بارہ بنکی اس لیے کہ اس کے فورفادرز مکہ بارہ بنکی کے ہیں، اور لکھنؤ اس لیے کہ وہ لکھنؤ میں قیام پذیر ہے۔ میں حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صادق عابدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہمارے سامنے کو محفوظ کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطط بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ عزیزان گرامی، محترم و معزز سامعین کرام، آپ جس عزاخانے میں تشریف فرما ہیں
جو منسوب ہے عزا خانہ شہناز فاطمہ کے نام سے، ان کی ترویع روح کے لیے ایک صلوات پڑھ دے با محمد بے شک انسان اگر زندگی میں ایسے امور انجام دے کر چلا جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں تو بے شک پھر اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوا کرتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اسی راہ میں منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہ کی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ غور کریں، پھر سے اس کا ترجمہ کر دوں، لیکن اس سے پہلے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت میدان کربلا میں کی اور ایک مرتبہ راستے میں کی۔ ایک مرتبہ اس وقت راستے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جب جناب مسلم کی خبر شہادت موصول، تو آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ دوسری مرتبہ جب آپ جناب مسلم ابن اوسجہ، روایت کہتی ہے، آپ ان کے سرحانے پہنچے، تب آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اب اس تناظر میں اس آیت کریمہ کا پھر سے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو اسی راہ میں منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی طریقے کی کوئی تبدیلی واقع نہ کی۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ نہ جانے کائنات میں، عالم کون و مکان میں کتنے واقعات و حادثات رونما ہوئے، لیکن ان کو بھلا دیا گیا۔ نہ جانے کتنے حادثات پیدا ہوئے، فراموشی کا شکار ہو گئے، وادی نسیان میں ڈھکیل دیا گیا، لیکن یہ واقعہ کربلا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان فطرت انسانیت پہ روشن سورج کی طرح دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسے تو نہ جانے کتنے واقعات رونما ہوئے، تو علماء بیان کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کو اس وجہ سے بھلا دیا جاتا ہے کہ وہ واقعہ سرحدوں میں محدود ہو جایا کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، سرحدوں میں محدود ہو جایا کرتا ہے، یعنی مکان کی بیڑیاں اس واقعے کو جکڑ لیتی ہیں۔ مختلف ملکوں میں واقعات، انقلابات پیدا ہوئے، لیکن اس ملک تک محدود ہو گیا، دوسرے ملک تک تجاوز سرایت نہیں کیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور دوسرے ممالک والے اس کو نہیں جانتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سرحدیں واقعات کو محدود کر دیا کرتی ہیں۔ دوسرا ایک سبب آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے واقعے کو بھلا دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ یہ گردش لیل و نہار، یہ وقت کا بدل جانا، یہ زمانے کا چل چلاؤ، یہ روزگار زمانہ واقعے کو بھلا دیتا ہے۔ کوئی واقعہ رونما ہوا، 1 مہینہ لوگوں نے یاد رکھا، 6 مہینے بعد اس کی یادیں اوجھل ہوتی رہیں، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ واقعے کو بھلا دیا گیا۔ لیکن یہ واقعہ کربلا ایسا الہی اور آفاقی واقعہ ہے کہ زمانے نہ اس کو محدود کر پائے، نہ زمینیں اس کے اندر بیڑی بن پائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
نہ زمینیں اس کے سلسلے میں بیڑی بن سکیں، نہ محدود کر سکیں، اور نہ ہی زمانہ اس کو محدود کر پایا۔ تو یہ زمان اور مکان کی قید سے ماورا ہے یہ واقعہ، نہ زمانہ اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اور نہ ہی مکان اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے واقعے کو کیوں بھلا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے واقعے کو اس وجہ سے بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے خلاف حکومت آ جائے، اب آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا مائنڈ، لوگوں کے دماغ کو دوسری جانب موڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر واقعات رونما ہوئے کہ جو حکومت کے خلاف تھے لیکن عوام کا ذہن حکومت نے دوسری جانب موڑ دیا اور وہ واقعہ بھلا دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حکومت خلاف ہو جائے تو واقعے کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کس دور میں حکومت اس واقعے کے خلاف نہ رہی؟ حکومتیں اس کے خلاف ہیں، سیاستیں اس کے خلاف ہیں، تخت و تاج اس کے خلاف ہیں، لیکن عزیزان گرامی ساری حکومتیں مٹ گئی، تخت و تاج ویران ہو گئے، سیاستیں نابود ہو گئی۔ کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا قیامت تک زندہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ برکتیں ہیں واقعہ کربلا کی۔ اب آئیے کس واقعے کو علماء نے اور وجوہات بیان کی ہیں کہ واقعے کو کیوں بھلا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جب تک واقعے کے وارثین زندہ ہوتے ہیں واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اب کسی نے آبا و اجداد نے بہت کام کیا تھا، لوگوں کی مدد کی تھی، تو ان کے وارثین اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ان صفات کے حامل تھے، انہوں نے امام باڑہ تعمیر کیا تھا، انہوں نے فلاں فلاں جگہ پہ عزاداری قائم کی تھی، انہوں نے یہ کارنامے پیش کیے تھے۔ تو عزیزان گرامی جب تک یہ وارثین زندہ ہوتے ہیں واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وارثین اس دنیا سے چلے گئے واقعہ بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اس وجہ سے اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے کہ اس کا ایک وارث آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پردہ غیب میں رہ کے حفاظت کیے ہوئے ہیں اس واقعے کی۔ اور واقعے کو اس وجہ سے بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ اگر اس میں مبلغین کام نہ کریں، اگر مبلغین کام کر رہے ہیں تو پھر وہ واقعہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن مبلغین آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا اگر کسی واقعے کو چاہے تو وہ پوری دنیا میں پیش کر سکتی ہے۔ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ، کسی نے ایک غریب کو کمبل دے دیا، اگر میڈیا چاہے تو پوری دنیا میں پھیلا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب مبلغین کسی واقعے کے پیچھے آ جاتے ہیں تو پھر وہ واقعہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ عاجز اور ناتواں مبلغین کب تک زندہ رہیں گے؟ کبھی ایک موقع آئے گا کہ یہ وارثین بھی، یہ مبلغین بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ واقعہ کربلا اس وجہ سے آج تک زندہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کے تبلیغ کی ذمہ داری کسی عاجز اور ناتواں کے حوالے نہیں کی ہے بلکہ خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے امام مظلوم کربلا نے کب ذکر نہ کیا؟ خیمے کے اندر ہیں تو ذکر پروردگار کر رہے ہیں، مہلت بھی مانگی تو راز و نیاز دعا و مناجات کے لیے مہلت مانگی، منزل طے کر رہے ہیں تب بھی تمام منازل میں ذکر خدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خنجر بیداد کے نیچے بھی ذکر الہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی امام مظلوم کربلا نے جو معرفت کے نمونے پیش کیے ہیں اگر انسان غور کرے، دعائے عرفہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں یا من دعوت مریضا فشفانی، اے وہ خدا کی جس کو حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی۔ یہ خداوند عالم کی معرفت کا نمونہ ہے۔ یا من دعوت مریضا فشفانی، اے وہ خدا کی جس کو حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی۔
وجائعن فاشبانی، حالت بھوک میں پکارا تو کھانا کھلا دیا، وعریانن فکسانی، حالت برہنگی و بے لباسی میں پکارا تو کپڑا پہنا دیا، وعطشانن فاروانی، اور حالت عطش و پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا۔ یہ ہے خداوند عالم کی معرفت۔ اور امام مظلوم کربلا کا وہ شہر الآفاق جملہ کہ جو ہر شیعہ کے دل میں نقش ہونا چاہیے، ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یعنی انسان کے پاس سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو تو وہ ناکام ہے، اور اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو لیکن خدا ہو تو وہ کامیاب ہے۔ انسان کے پاس منصب آ جائے، دولت آ جائے، ثروت آ جائے، حکومت آ جائے، سیاست آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن خدا نہ آئے تو کچھ نہیں آیا۔ اگر بظاہر کسی کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو لیکن خدا ہو تو سمجھ لیجئے سب کچھ ہے اس کے پاس۔ امام مظلوم کربلا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حکومت ہے، سیاست ہے، لشکر ہے، تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے تو وہ یزید بنتا ہے، اور جس کے بعد بظاہر کچھ نہ اور خدا ہو تو وہ حسین بنتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مظلوم کربلا، سرکار سید الشہداء۔ سرکار سید الشہداء کی قربانی آپ یاد کریں کہ وہ عظیم قربانی امام مظلوم کربلا نے دی۔ آپ جو گھر سے نکل کر آئے ہیں، یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کی تلاوت کروں آپ کے سامنے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، بے شک شہادت امام حسین سے مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے جو ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر شے کے لیے اس کا مناسب ظرف ہوا کرتا ہے، ہر شے کے لیے ایک مناسب ظرف ہے۔ آپ کسی گھر کے اندر گئے، سب سے پہلے آپ کو ایک الماری نظر آئی، یہ کون سی الماری ہے؟ شاید ہندوستان میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے، لیکن عمومی ممالک میں اس طرح کا کلچر ہے کہ جیسے ہی گھر کے اندر گئے سب سے پہلے ایک الماری نظر آئی، اس کو کہتے ہیں جائے کفشی، کہ جہاں پر جوتے چپل اتارنے۔ پھر اس کے بعد آپ گھر کے اندر گئے، کیا یہاں پر انسان اپنے لباس رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے مناسب ظرف، مناسب مکان یہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، ظرف کہتے ہیں پیالے کو، آپ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ظرف کہتے ہیں کسی بھی چیز کے برتن کو، اس کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مظروف۔ تو اس چیز کے لیے مناسب ظرف یہی ہے۔ آپ پھر گھر کے اندر گئے، آپ کو ایک اور الماری نظر آئی، اس کے اندر آپ نے کچھ ٹھنڈی بوتلیں دیکھی پانی کی، کچھ اور خورد نوشی کی اشیاء آپ نے دیکھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فریج۔ یہ کھانا رکھنے کے لیے، کھانے پینے سے متعلق جو اشیاء ہیں، اس کے لیے مناسب ظرف یہی ہے۔ کیا انسان اپنے کپڑے اٹھا کر اس کے اندر ٹانگ سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس کے لیے مناسب ظرف نہیں ہے۔ گھر کے اور اندر داخل ہوئے، آپ کو ایک تجوری نظر آئی، کیا انسان اپنے جوتے اس تجوری کے اندر رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے یہ مناسب ظرف نہیں ہے۔ ہر شے کے لیے ایک مناسب ظرف ہوا کرتا ہے۔ آپ حج پہ گئے، وہاں سے تبرکات لے کر آئے، کہاں پہ رکھیں گے؟ گھر کے اندر ایک بلند جگہ پر۔ آپ زیارت کرنے کے لیے گئے، وہاں سے تبرکات لے کر آئے، کہاں رکھیں گے؟ آ کر رضا خانے کے اندر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کے لیے مناسب ظرف یہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہر شے کے لیے ایک مناسب ظرف ہوا کرتا ہے۔ اب اس قتل سرکار سید الشہداء سے جو حرارت پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے خدا نے جو مناسب ظرف قرار دیا ہے وہ ہے قلب مومن۔
اب جتنی پاکیزہ یہ حرارت ہے اتنا ہی پاکیزہ قلب مومن ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اتنا ہی پاکیزہ یہ قلب مومن بھی ہونا چاہیے. اب اس حرارت کو اگر اپنے دل کے اندر بسانا ہے تو پھر اس قلب مومن کو عداوت سے، دشمنی سے، کینہ سے، حسد سے، جلن سے، ہر اخلاقی بیماری سے پاک ہونا چاہیے. جیسے جیسے یہ دل پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا یہ حرارت بھی اپنی جگہ بناتی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ور محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، قتل سرکار سید الشہداء سے مومنین کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوئی ہے. امام سید الشہداء شہید ہیں. شہید کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا. زبان کے اوپر پابندی لگا دی خداوند عالم نے، مردہ نہ کہنا. کیا انسان فکر کر سکتا ہے، کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ مردہ ہیں؟ قرآن کی آیت پھر آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ دیکھو کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا. فکر پہ بھی پابندی لگائی ہے اور قول پر بھی پابندی لگائی ہے. فکر پہ بھی پابندی ہے، قول کے اوپر بھی پابندی ہے. جب ایک عام شہید کا یہ رتبہ ہے تو سرکار سید الشہداء کا کیا رتبہ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سرکار سید الشہداء کا کیا رتبہ ہوگا؟ شہید کیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق؟ شہید زندہ ہوتا ہے. بل احیاء، شہید زندہ ہے. اے پروردگار علامت حیات شہید کیا ہے؟ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ ہم نے جنگ بدر دیکھی، علامت نہ ملی. جنگ احد دیکھی، علامت نہ ملی. جنگ خیبر دیکھی، علامت نہ ملی. جنگ خندق دیکھی، علامت نہ ملی. جنگ حنین دیکھی، علامت نہ ملی. اے پروردگار یہ علامت حیات شہید کیا ہے؟ خداوند عالم آواز دیکھا تم نے جلدی کر دی. ارے 61 ہجری کے واقعے کو تو ہونے دو. میرا ایک بندہ خاص لو کے نیزاب کی بلندی سے تلاوت قرآن پاک کر کے بتائے گا شہید کیسے زندہ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ور محمد وآل محمد. شہید کی علامت یہاں ملی کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے. ہاں عزیزو، امام مظلوم کربلا کیوں شہید ہوئے؟ وہ سوال ہے کہ آخر ہر انسان کے ذہن میں آئے گا کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ مطالبہ بیعت ہوا اور امام نے انکار کر دیا. امام کو جب بلایا گیا مطالبہ بیعت کے لیے تو آپ دربار میں آتے ہیں اور امام کے وہاں پر 2 طرح کے قول ہیں. جب امام اندر گئے اور اس نے کہا کہ حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اخلاقی فریضہ کلمہ استرجاع زمان پہ جاری کیا امام مظلوم کربلا نے. اس کے بعد کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا یزید حاکم بنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بیعت لے لیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں لی جاتی ہے، یہ روشن دن کے اندر لینے والا کام ہے. لہٰذا کل تو ہم سے مطالبہ کرنا، کل میں بتاؤں گا کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں. حاکم کے سمجھ میں، ولید کے سمجھ میں یہ بات آ گئی. لیکن پاس بیٹھا ہوا مروان وہ بول اٹھا کہ اگر یہ آج ہاتھ نہ آئے تو پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں آئیں گے. اب امام کا ایک کلام مروان کے ساتھ کیا فرماتے ہیں ابن الزرقاء کہ اے زن بدکارہ کے اولاد، اتحدثنی بالقتل، مجھے قتل سے ڈراتا ہے. اتقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یہ حاکم قتل کرے گا، تم دونوں میں ہمت نہیں کہ مجھے قتل کر دو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں حاکم کی طرف متوجہ ہوئے. مروان کے اندر لرزہ सा طاری ہو گیا. اب حاکم کی طرف متوجہ ہے. ایھا الامیر، اے حاکم سن، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ بنا فتح اللہ
وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحرمہ ومعلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ. امام نے ایک جگہ پر اپنا تعارف پیش کیا اور پھر یزید کا تعارف پیش کیا. کہاں ہم کون ہیں اور یزید کون ہے کہ جو مطالبہ بیعت کر رہا. امام فرماتے ہیں انا اہل بیت النبوہ، ہم خاندان رسالت ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے سرچشمے ہیں. ومختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہمارا گھر ہے. ومحل الرحمہ، خدا کی رحمت کا محور و مرکز ہم ہیں. بنا فتح اللہ، اسلام کا حسین آغاز ہم سے ہی ہے اور حسین انجام ہمارے پر ہی ہوگا. جب اپنا تعارف پیش کر دیا امام مظلوم کربلا نے، پھر فرماتے ہیں یزید کون ہے؟ رجل فاسق، گناہ گار انسان ہے. شارب الخمر، شراب پینے والا ہے. وقاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا ہے. ومعلن بالفسق، کھلا گناہ کرنے والا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ومثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اس انکار بیعت کے دائرے کو وسیع کر دیا. آپ نے اس کو وسعت عطا کر دی. امام فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آدم نے شیطان کی بیعت نہیں کی تھی، جس طرح سے ابراہیم نے نمرود کی بیعت نہیں کی تھی، جس طرح سے موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی تھی، جس طرح سے رسول خدا نے کفار قریش کی بیعت نہیں کی تھی، جس طرح سے امیر المومنین اپنے مخالفین کی بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح سے میں حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اتنا ہی نہیں، امام مظلوم کربلا نے اس انکار بیعت کے دائرے کو اور وسیع کر دیا اور یہ فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والا ہر حسینی مزاج رکھنے والا یزیدی مزاج رکھنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد وآل محمد. تو کوئی بھی حسینی مزاج رکھنے والا کبھی یزیدی مزاج رکھنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام مظلوم کربلا بھی یہی کہہ کر گئے ہیں. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایران مذاکرہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرہ کر لے تو تنگ دستی دور ہو جائے، حالات سازگار ہو جائیں، پیسہ بڑھ جائے، کرنسی اوپر ہو جائے. اگر آپ یہی سوال ان سے پوچھئے گا تو وہ یہی جواب دیں گے، کیا کریں، مزاج کی مجبوری ہے. مولا فرما کے گئے ہیں حسینی مزاج رکھنے والا یزیدی مزاج رکھنے والے کی بیعت نہیں کرتا. صلوات بر محمد وآل. تو عزیزان گرامی، جب تک مزاج میں حسینیت ہے تو ظلم نہیں، مزاج میں حسینیت ہے تو استبداد نہیں، مزاج میں حسینیت ہے تو یزیدیت نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، یہ ہیں سرکار سید الشہداء کے پیغامات. آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ کس عظیم شخصیت کے حامل ہیں؟ انسان غور کرے. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک حدیث، بہت مشہور و معروف حدیث، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. وہ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو خداوند عالم کے رسول پیغمبر نے یہ جو کلام کیا ہے، اس کے دو ٹکڑے ہیں. ایک ہے کہ حسین مجھ سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر دادا سے پوتا ہوا کرتا ہے، ہر نانا سے نواسا ہوا کرتا ہے، یہ تو ایک سامنے کی بات ہے. لیکن میں حسین سے ہوں، یہ ایک تفسیر طلب موضوع ہے کہ میں حسین سے ہوں. دیکھیے رسول اللہ نے کبھی بھی یہ شرف منیت بانٹا نہیں ہے. یہ شرف منیت کہ فلاں مجھ سے ہے فلاں مجھ سے، یہ بانٹا نہیں ہے. یا تو پنجتن پاک کے سلسلے میں ہے، یا ان کے علاوہ ایک شخصیت ہے، وہ ہیں جناب سلمان فارسی، کہ جن کے سلسلے میں
رسول خدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. وہ کس موقع پر آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر دوں کہ جب جنگ احزاب رونما ہوئی تو مختلف گروہوں نے اسلام کے خلاف اتحاد کر لیا اور ایک ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے. پیغمبر اسلام نے سب سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ اس موقع پر کیا کیا جائے, دشمن ہم سے بہت زیادہ ہے. تو لوگوں نے مشورے دیے, اس میں سے جناب سلمان فارسی کا یہ مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے. ہم ایرانیوں پر اس طرح سے جب حملہ ہوا کرتا تھا تو ہم ایک خندق کھود دیا کرتے تھے اور اس طرح سے ہم اپنا دفاع کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا ہاں یہ مشورہ سب سے صحیح اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. عمل شروع ہو گیا. اب مہاجرین ہیں خندق کھود رہے ہیں, انصار ہیں خندق کھود رہے ہیں, جناب سلمان فارسی ہیں اسی خندق میں لگے ہوئے ہیں, خندق کھودی جا رہی ہے. رسول اللہ تشویق کی غرض سے آئے اور کہا کس نے کتنی خندق کھودی ہے. رسول اللہ نے کہا کس نے کتنی خندق کھودی ہے. اب آپ سنیے گا عزیزان گرامی, وہاں پر مہاجرین نے جتنی خندق کھودی تھی اور جتنی انصار نے مل کر خندق کھودی تھی اتنی اکیلے جناب سلمان فارسی نے خندق کھودی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس نے کتنی خندق کھودی ہے. تو مہاجرین کہنے لگے کہ اگر جناب سلمان فارسی کے حصے کو ملا دیا جائے تو ہم نے سب سے زیادہ خندق کھودی ہے. انصار سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی خندق کھودی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر سلمان فارسی کے حصے کو ملا لیا جائے تو ہم نے سب سے زیادہ خندق کھودی ہے. تو مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں, انصار کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے ہیں. رسول اللہ آگے آئے کہ سلمان نہ تم سے ہیں نہ سلمان تم سے ہیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب آپ غور کریے کہ یہ جو شرف منیت عطا کیا ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں, اس کا معیار یہ ہے, کرائٹیریا یہ ہے کہ انسان کم سے کم ایک امت کے برابر کام انجام دے, کم سے کم ایک امت کے برابر کام انجام دے, تب رسول اللہ شرف منیت عطا کرتے ہیں. اب امام کا کام کتنا عظیم ہوگا کہ رسول اللہ نے شرف منیت عطا بھی کیا ہے, شرف منیت لیا بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ جملہ سمجھ میں آتا. پہلا ٹکڑا تو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ سے امام مظلوم کربلا ہے, لیکن انا من حسین اور میں حسین سے ہوں یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک موقع پر ایک فقرے سے سمجھ میں آ جائے گا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے حسین منی کیا ہے. جب رسول آغوش میں لے لیں تو حسین منی ہے, رسول اللہ بوسہ لے تو حسین منی ہے, رسول اللہ خطبے کو روک دیں حسین منی ہے, رسول اللہ سجدے کو طول دے دیں حسین منی ہے, رسول اللہ دوش پر بیٹھا لے تو حسین منی ہے. پھر انا من حسین کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بتا رہی ہے انا من حسین, میں حسین سے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وال. تو عزیزان گرامی, حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام مظلوم کربلا کی آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ہدایت کی روشنی میں ہے. آپ کو مصباح الہدیٰ کہا گیا ہے, گویا کہ آپ ہدایت کے چراغ ہیں. ایک حدیث سرکار سید الشہداء کی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا ابا عبداللہ انی رجل عاص لا اصبر علی معصیہ فاعذنی بموعظہ. اے مولا میں ایک گناہگار شخص ہوں. سنیے گا, پوری مجلس ایک طرف ہے اور یہ حدیث ایک طرف ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے یاد رکھی, اگر پورے سال یاد رکھی تو سمجھ لیجئے کہ مجلس الحمدللہ ہو گئی. انی رجل عاص لا اصبر علی معصیہ فاعذنی بموعظہ. اے مولا میں ایک گناہگار شخص ہوں
معصیت پر صبر نہیں کر پاتا ہوں. فعظنی بموعظہ، ایک واعظ و نصیحت موعظہ مجھے فرما دیجئے. اب سنیے، یہاں پر اس نے کہا میں معصیت پر صبر نہیں کر پاتا، یعنی صبر کی بھی کچھ اقسام ہیں. یہ ایک جدا موضوع ہے کہ صبر عند المعصیہ، صبر عند المصیبہ، صبر علی الطاعہ، یہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا. تو میں ایک ایسا گناہگار شخص ہوں، جب بھی موقع گناہ فراہم ہو جاتا ہے میں صبر نہیں کر پاتا، میں گناہ میں پڑ جاتا ہوں. تو یہ خود ایک مقام ہے کہ انسان کے پاس گناہ کے مواقع ہوں اور بڑھتے ہوئے ہاتھ رک جائیں تو پھر وہی انسان متقی ہے، وہی انسان پرہیزگار ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مواقع گناہ نہیں ہیں، مجبور ہیں اور گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن موقع گناہ فراہم ہو جائے پھر انسان رک جائے تو پھر یہ کمال بندگی ہے انسان کی. اب دیکھیے وہ آ کے کہتا فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، آپ مجھے واعظ و نصیحت فرما دیجئے. اب امام کہتے ہیں کہ افعل خمسۃ الاشیاء وَأَظْلِم مَا شِئْتَ، 5 کام انجام دے دو پھر اس کے بعد جو چاہو گناہ انجام دو. 5 کام کر لینا پھر چاہے جو گناہ انجام دینا چاہو خوب کھل کے انجام دو. اب ظاہر سی بات ہے محافظ دین و شریعت اس کو گناہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، چہک اٹھا اندر سے، کیونکہ وہ صبر نہیں کر پاتا معصیت پر کہ اچھا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں 5 ایسے کام کر لوں پھر اس کے بعد گناہ کر سکتا ہوں. کہا مولا جلدی سے فرمائیے. امام فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلْ مِن رِزْقِ اللَّهِ وَأَظْلِم مَا شِئْتَ، رزق خدا نہ کھاؤ پھر جو چاہو گناہ انجام دے دو. رزق خدا نہ کھاؤ پھر جو چاہو گناہ انجام دے دو. مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نعمتوں سے گھرا ہوا ہوں، جس اعضاء کے ذریعے سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں وہ بھی تو خدا کا دیا ہوا ہے، جو قوت استعمال کر رہا ہوں وہ بھی تو خدا کی دی ہوئی ہے. میں اگر 2 روز نہ کھاؤں، 6 روز نہ کھاؤں، 5 روز نہ کھاؤں تو بھئی دنیا سے رخصت، تو میں اس قابل ہی نہیں بچوں گا کہ گناہ کروں. وَلَا تَأْكُلْ مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کا رزق نہ کھاؤ پھر جو چاہو گناہ انجام دے دو. مولا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا آپشن ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں اخرج من ولایت اللہ وَأَظْلِم مَا شِئْتَ، خدا کی حکومت سے نکل جاؤ پھر جو چاہو گناہ کرو. مولا زمین خدا کی، آسمان خدا کا، درخت خدا کے، پہاڑ خدا کے، صحرا خدا کا، دشت خدا کے، جنگل خدا کا، کہاں جاؤں؟ خدا کی تو حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. یہی تو فقرہ دعائے کمیل میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہی تو ارشاد لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، نہیں نکل سکتے. تو کہتا ہے مولا نہیں نکل سکتا. پھر امام فرماتے اطلب موضعا لا یراک اللہ فی وَأَظْلِم مَا شِئْتَ، ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں پر خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو پھر جو چاہو گناہ کرو. ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں پر خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. اب یہیں پر اس کے ذیل میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک استاد ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن ایک خاص شاگرد کے ساتھ کافی مہربان ہے استاد. ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک لائق شاگرد ہوتا ہے تو استاد کی نظر میں محبوب ہوا کرتا ہے. تو دوسرے شاگردوں نے کہا کہ یہ بتائیے اس خاص مہربانی کی وجہ کیا ہے، ہم بھی تو آپ کے شاگرد ہیں، ہم بھی تو طالب علم ہیں، آپ ایک جیسا رویہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے اور ہم کم محبوب ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ جاؤ کل ایک چڑیا ذبح کر کے لانا، لیکن شرط یہ ہے کہ جگہ جانا کہ جہاں پر کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، ذبح کر کر لے آؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ میں اس طالب علم سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں. سب گئے، اگلے روز سب حاضر ہوئے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک پرندہ، ایک چڑیا تھی کہ جس کو ذبح کر کر لے کر آئے تھے. لیکن اس طالب علم کے ہاتھ میں نہ چڑیا ہے اور نہ ہی چاقو ہے، نہ کوئی ہتھیار. توجہ چاہتا ہوں. تو اب شاگرد کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا بڑے محبت کرتے تھے، بڑا محبوب تھا، ایک کام دیا وہ بھی کر کے نہ لایا، اس سے زیادہ نالائق اور کون ہوگا، اور آپ خاص توجہ رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو پھر استاد نے کہا تم اس کی وجہ اسی سے پوچھ لو، تم کیوں نہیں چڑیا ذبح کر کر لے کر آئے، کیوں نہیں پرندہ ذبح کر کے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چڑیا ذبح کر کے لاؤں،
لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ ذبح کرنی ہے کہ جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں دشت میں گیا، میں جنگل میں گیا، میں بیابان میں گیا، ہر جگہ گیا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ایک ذات تھی کہ جو میرے اوپر نگہبان تھی، وہ خداوند عالم متعال کی ذات تھی کہ جو ہر جگہ نگہبان ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، ایسی جگہ تلاش کرو، وَاطْلُبْ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجْنِبْ مَا شِئْتَ، کہ ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پر کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، پھر جو چاہو گناہ انجام دے دو۔ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک واجنب ما شئت، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تم اپنے سے اس کو دور کر دینا، اگر یہ اختیار رکھتے ہو واجنب ما شئت، جو چاہو گناہ انجام دے دو۔ اگر ملک الموت کو اپنے سے دور کر سکتے ہو تو پھر جو چاہو گناہ انجام دے دو۔ مولا ایک مرتبہ نازل ہو گیا تو پھر واپس جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو در سیدہ کی برکت تھی کہ جہاں پر کھڑا ہونا پڑا اسے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پر کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، پھر اگر ملک الموت کو اپنے سے دور کر سکتے ہو تو پھر دور کر دو، تو پھر جو چاہو گناہ انجام دو۔ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر آخری جملہ مولا فرماتے ہیں اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار واجنب ما شئت، جب پروردگار عالم روز محشر تمہیں جہنم میں پھینکے تو تمہارے اندر اگر اتنی قدرت و اختیار ہے کہ جہنم میں وارد نہ ہو تو پھر جو چاہو گناہ انجام دو۔ کہتا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ خداوند عالم نے جہنم کے حوالے کر دیا تو پھر انسان باہر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو جب انسان کے پاس قدرت و طاقت و اختیار نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، امام مظلوم کربلا یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ رزق خدا ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، خدا کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہو، ہر طرح سے خداوند عالم کے حضور میں ہو، یہ عالم محضر خدا ہے، ہر وقت خداوند عالم نگہبان ہے، اور ایک بار ملک الموت آ گیا تو تم اس کو دفع نہیں کر سکتے، اور خداوند عالم نے جہنم میں پھینک دیا تو پھر اس کے بعد نکل نہیں سکتے، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ آخر گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ امام مظلوم کربلا کی حدیث ہے۔ امام مظلوم کربلا کل بھی دین بچا رہے تھے، آج بھی دین بچا رہے ہیں، آج بھی دین بچا رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کافی وقت ہو گیا۔ یہ ہے امام نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے دین بچانے میں۔ کیا کیا مصائب و مصیبتیں امام نے برداشت کی ہیں، غور کرے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ امام مظلوم کربلا نے کیا کیا سہا ہے۔ عزیزو، ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ ابھی لاشوں کی پامالی ہوگی تو حضرت زینب کبریٰ کا دل بیٹھ گیا کہ میرے مظلوم بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ جب یہ 10 لوگ دربار ابن زیاد میں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تھیلیوں کو لال و گوہر سے بھر دو، اس لیے کہ ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا ہے۔ وہ شعر پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے پامال کیا ہے جیسے چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے، جیسے چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے۔ زیارت نائیہ میں میرا امام یہی کہتا ہے، سلام الزد مظلوم پر جس کے پسلیاں ٹوٹنے کی صدا میدان کربلا نے سنی تھی۔ عزیزوں، لاشا کیسا ہو گیا امام کا؟ غیر منظم لاشا، غیر مرتب لاشا۔ لاشا شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ غیر منظم لاش، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لاشا کس کا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے
کہ دیکھیے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے انسان کو ماں کے بعد اگر کوئی ذات پہچانتی ہے وہ ہے بہن. بہن بچپنا بھی دیکھتی ہے, جوانی بھی نظر میں ہوتی ہے, بڑھاپا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جب جناب زینب کبریٰ امام مظلوم کربلا کے لاشے پر آتی ہے تو آ کے ایک جملہ کہتی ہے, انت اخی, کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد مدینے کا رخ کیا, یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وحاذا الحسین مرمل الدماء ومقطع الاعضاء. اے نانا, ارے آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھی تھی, ارے یہ حسین ہے جو خاک خون میں غلتا ہے, جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, بس مجلس ختم ہو رہی ہے, آخری روایت پیش کر دوں. جب شب شام غریبہ آ گئی, ہاں 11 محرم کی جب شب آئی ہے نا, سنیے گا عزیزوں, جب شام غریبہ آئی تو تمام بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی, سکینہ کے تماچے لگائے گئے, گوشوارے چھین لیے گئے, بچی کے تماچے لگائے گئے. وہ وقت بھی آیا جناب زینب بچیوں کو دیکھ رہی ہیں, سکینہ کو نہ پایا. سکینہ کہتی ہوئی مقتل کی طرف آئی, کیا دیکھا, ایک بچی ہے کہ جو ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. اے سکینہ, کس کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہو, کس کا جنازہ ہے؟ ارے لاش کی پہچان تو 2 چیزوں سے ہوتی ہے, یا سر سے ہوا کرتی ہے یا لباس سے ہوا کرتی ہے. ارے جنازے میں نہ سر ہے نہ لباس ہے, آخر تم نے کیسے پہچانا؟ سکینہ کہتی ہے, جب میری ردا چھین لے گئے, تماچے لگائے گئے, گوشوارے چھین لیے گئے, میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل کی طرف آئی. ارے یہی جنازہ تھا, اسی سے صدا الیہ الیہ. سکینہ سکینہ. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای بار الہ بحق زیرا بیہا وبالہا وبنیہا وسر مستعدفیہا بعدد ما تبہی علم. اے پروردگار, اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ, جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار, جو مومن مومنات پریشان حال کو پریشانیوں کو دور کر دے, جو مقروض ان کو قرض سے بدوشی حاصل ہو. اے پروردگار, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سلمندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا